الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ ربیع الاول کا مہینہ اور اس مہینے کی آج 10 تاریخ، آقائے نامدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ کوئی انسان جب دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا جتنا بڑا ولی ہو یا محدث ہو یا مفسر ہو، لیکن اگر اس کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کے دنیا میں آنے کے بعد اور کچھ وقت جب وہ دنیا میں گزار لے گا، پھر اس کے بعد میں لوگ اس کے بارے میں لکھیں گے کہ یہ ایسا تھا، اس کی عادات ایسی تھی، جیسے محدثین کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر بھیجا کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوصاف، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کا تذکرہ اللہ نے آپ کی آمد سے پہلے کیا۔ چنانچہ تورات کا مطالعہ کریں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، ان تمام کتابوں میں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آپ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اور ان کا تذکرہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کے گھر پر، خود آپ کے والد پر، آپ کی والدہ پر، آپ کے دادا پر کیا کیا حالات آئے، وہ ایک الگ تذکرہ ہے کہ کن حالاتوں سے ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزروایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور دنیا کے اندر بھیجا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اور جب وہ آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے کیا فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ پہلے آزمائش آئی، پہلے حالات آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد میں پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کا ہم نے امام بنایا۔ آپ کوئی سیرپ کی شیشی لیں، لیکوڈ، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پینے سے پہلے اس کو ہلا لیں، لکھا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کچھ مرتبہ دینا چاہتے ہیں تو اس مرتبہ دینے سے پہلے کچھ ضرور آزماتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کو ہم اور آپ عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اصل نام تھا شیبہ، اور شیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ماں مدینہ منورہ کی تھیں، وہ اپنے اس بچے کو لے کر چلی گئی۔ وہاں پر کچھ دن یہ رہے تو نشانہ تیر اندازی سیکھتے تھے وہ لوگ، تو جب یہ نشانہ لگاتے تھے تو وہ نشانہ بہت صحیح لگتا تھا،
اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا نشانہ کیوں نہیں صحیح لگے گا، اس لیے کہ ہم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک حارثی قبیلے کا شخص مکہ سے مدینہ گیا ہوا تھا، وہ اس نے یہ جملے سنے تو معلوم ہوا کہ یہ کون شخص ہے، تو بتایا کہ میں قریش کے فلاں قبیلے کے شخص ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو یہ آ کے ننیال میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے شیبہ۔ تو وہ جب آیا حارثی شخص تو اس نے مطلب جو شیبہ کے چچا تھے ان کو عار دلائی، غیرت دلائی کہ دیکھو تمہارا بھتیجا غربت میں پل رہا ہے وہاں، اور اس کو لاؤ، اس کے اندر کچھ نکھار پیدا ہوگا، اپنے گھر میں اس کی پرورش کرو۔ تو ان کو غیرت آئی اس کے غیرت دلانے پر، اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو لے نہیں آؤں گا سکون سے نہیں رہوں گا۔ چنانچہ مدینہ گئے، اور مدینہ جانے کے بعد میں ان لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم کو ہمارے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، تو لوگوں نے منع کیا، ان کی والدہ نے منع کیا، لیکن خاندان کے لوگوں نے کہا کہ بچہ اصل میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بھیج دو۔ چنانچہ بھیج دیا۔ تو وہ جب مطلب شیبہ کے چچا جب ان کو لا رہے تھے مدینہ سے مکہ، تو وہ اپنی اونٹنی پر ان کو پیچھے بیٹھایا ہوا تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگ نہیں پہچان پائے، تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مطلب نے اپنے لیے غلام خرید کر لے کر آئے۔ اس لیے لوگوں نے جب پہلی نظر میں دیکھا تو کہا عبد المطلب، یہ مطلب کے غلام ہے۔ عبد مانے بندہ، غلام، اور مطلب ان کا نام تھا۔ تو وہیں سے لقب ایسا پڑا آپ علیہ السلام کے دادا کا کہ اصل نام لوگ نہیں جانتے ہیں، عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے، اور یہ ان کا نام بھی پڑ گیا بہرحال۔ تو یہ ایک آزمائش کہاں سے ہوئی کہ دادا کو آزمایا گیا۔ اب جب دادا مکہ مکرمہ میں آگے رہنے لگے، جوان ہوئے، اللہ نے اولادیں دیں، 11 اولاد اللہ نے ان کو دی عبد المطلب کو۔ مکہ میں اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، پانی نہیں تھا۔ اب پانی نہیں تھا تو آباد ہونا بڑا مشکل کام تھا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہاں ایک زمزم کا کنواں ہے، تو لوگوں نے عبد المطلب کو مکہ کا گویا خانہ کعبہ کا متولی بنانا چاہا، بنا دیا۔ تو ایک دن وہ ذہن میں آیا کہ بھائی وہ زمزم کو تلاش کیا جائے، تو حرم کے قریب زمزم کا کنواں ہے، وہاں کھدائی شروع کی۔ صبح سے شام تک کھودتے، اور جب کھودتے تو پتھر نکلتا، تھک جاتے، لوگ ہنستے، یہ پتہ نہیں کون سی بیوقوفی یہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ ہم یہ پانی کو تلاش کریں گے زمزم کے کنویں کو۔ کھودتے رہے۔ ایک دن منت مانی کہ اگر ہم کو یہ پانی کا کنواں مل گیا تو ہم اپنے 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ دنوں کے بعد ایک چٹان آئی، اس چٹان کو جب توڑا تو اندر سے پانی زمزم کا جاری ہو گیا، کنواں مل گیا۔ اب جب کنواں مل گیا تو مکہ والوں کے لیے مکہ کا بسنا آسان ہو گیا، مکہ کا آباد ہونا آسان ہو گیا کہ اب پانی وہاں ہو گیا۔ پھر لوگوں نے ان کو باقاعدہ اپنا ذمہ دار طے کر لیا کہ یہ ہمارے ذمہ دار رہیں گے، اور وہ حاجیوں کی اور لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ آیا کہ اپنے ایک بیٹے کو اس منت کے طور پر قربان کرنا ہے۔ پرچی ڈالی، جب قرعہ ڈالا تو وہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ حضرت عبداللہ ان کے 11 بیٹوں میں سب سے خوبصورت بیٹے تھے۔ انہوں نے ان کو قربان کرنا چاہا تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی اونٹ کو قربان کر دو، ان کو چھوڑ دو، یہ تو بڑے خوبصورت بیٹے، اللہ کا نظام تھا یہ۔ تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور حضرت عبداللہ ایک طرف، قرعہ ڈالا تو اونٹ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ 20 اونٹ کیے، پھر قرعہ ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلا، بڑھاتے گئے، جب ایک طرف 100 اونٹ ہو گئے اور پھر جب قرعہ ڈالا تو وہ قرعہ اونٹوں کی طرف نکلا، پھر اونٹ کو 100 اونٹ کو انہوں نے قربان کر دیا۔ تو ایک آزمائش آئی کس پر؟ دادا پر، کہ بچپن میں وہ یتیم ہو گئے اور اپنے ننیال چلے گئے، پھر وہاں سے ان کے چچا نے ان کو لا کر پرورش کی۔ ایک یہ حالات آئے حضرت عبداللہ پر جو حضور علیہ السلام کے والد محترم، چنانچہ 17 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ کی، تو ان کے والد عبد المطلب ان کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ چلے ان کا بھائی رشتہ کر دے، شادی کر دے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا،
تو وہاں پر ایک یہودی خاتون تھی جس کا نام تھا فاطمہ، تاریخ میں لکھا ہے. اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو وہ دھیرے سے اس نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ تو ہمارے گھر کے بڑے کریں گے. تو اس نے کہا کہ اگر شادی نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ ایک رات گزار لو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے خاندان کو رسوا نہیں کریں گے. اس وقت اسلام تو نہیں آیا تھا. چنانچہ آپ چلے گئے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد میں بنو زہرہ تھا. وہاں بنو زہرہ کی ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت آمنہ تھا. ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح عبد المطلب نے کیا. اور اس کے بعد میں جب واپس ہوئے آپ مدینے سے تو اسی فاطمہ نامی عورت نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں کہا کہ جو ان کی پیشانی پر نور جاتے وقت تھا وہ اب نہیں، وہ نور منتقل ہو گیا تھا حضرت آمنہ کے اندر. چنانچہ آئے اور آنے کے بعد میں اپنی اہلیہ کے ساتھ 6 مہینے رہے. اور 6 مہینے رہنے کے بعد میں پھر ملک شام کا تجارت کا سفر شروع ہوا. لوگ جانے لگے تو حضرت عبداللہ بھی تجارت کی غرض سے جانے لگے، چلے گئے. ملک شام سے جب واپس ہو رہے تھے تو مدینہ منورہ جب پہنچے تو بہت تیز بخار آیا حضرت عبداللہ کو، جس کی وجہ سے بڑی نقاہت اور بہت کمزوری تھی. تو لوگوں نے منع کر دیا کہ ابھی آپ نہ جائیں، قافلہ چلا جائے، جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو آپ چلے جائیں گے. چنانچہ یہ وہاں رک گئے. قافلہ آ گیا. اب جب قافلہ آ گیا اور قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور حضرت عبداللہ نہیں آئے تو حضرت آمنہ کو بہت مایوسی ہوئی کہ بھئی ابھی چند ماہ ہوئے تھے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا نظام تھا کہ حضرت عبداللہ کا وہیں مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. آپ کی آمد سے پہلے 3 مہینے آمد سے قبل، حضور کی دنیا میں آمد سے قبل حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا. یہ اللہ کا ایک نظام تھا کہ اللہ تعالیٰ کن کن آزمائشوں سے حضرت آمنہ کو اب گزار دے. بچہ دنیا میں آنا ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی شروع میں ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں چاہے جتنا بڑا بزرگ آئے، چاہے جتنا بڑا محدث آئے، وہ جب دنیا میں آئے گا تو آنے کے بعد میں پھر اس کی تاریخ لکھی جائے گی. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کے بارے میں بتلا دیا. چنانچہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پانی لینے جایا کرتی تھی، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو درخت راستے میں پڑتے ہیں اس کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، اور اگر بادل ہوتا، دھوپ ہوتی تھی تیز تو بدلی آ جایا کرتی تھی. اور زمزم کے کنویں پر ہم جب پہنچتے تھے حضرت آمنہ فرماتی ہیں تو پھر وہ پانی اوپر آ جایا کرتا تھا اور ہم اپنے ڈول سے وہ پانی نکال لیا کرتے تھے، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور جیسے ہم پانی لیتے تھے پھر پانی نیچے چلا جاتا تھا. تو مکہ کی قریش کی عورتیں یا مکہ کی خاتون حضرت آمنہ کو پکڑ کر کنویں کے پاس رکھتی تھی کہ تم رہو گے تو پانی اوپر رہے گا. یہ آپ کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معجزات کا گویا ظہور فرما دیا تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. چنانچہ یوں آتا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ دنیا میں آ کے الٹے ہو گئے، یعنی گویا سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کیا. فرماتے ہیں کہ جس رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، حضرت آمنہ کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے، کہ گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے. یہ غربت کا عالم تھا. اور آپ کی پیدائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کمرے کو منور فرما دیا، روشن کر دیا. ایران فارس کے اندر ایک آتش کدہ تھا جہاں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اس کو لوگوں نے بجھنے نہیں دیا، آگ کی پوجا کرنے والے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق لکھا تھا جب آسمان پر کوئی سرخ ستارہ نمودار ہوگا تو یہ سمجھ لو کہ نبی آخر الزماں کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت آ گیا.
جب یہودیوں نے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہودی آ کر مدینے میں آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے جب آسمان پر سرخ ستارہ دیکھا تو اپنے گھروں میں معلوم کیا کہ بھئی کوئی کسی کے یہاں ولادت کا وقت قریب تو نہیں ہے، تو معلوم ہوا نہیں، مکہ مکرمہ میں معلوم کیا۔ جب معلوم کیا تو قریش کے خاندان میں حضرت آمنہ کے متعلق معلوم ہوا تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی آخر الزماں ہمارے خاندان میں آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ نبی آخر الزماں اب بنو اسماعیل میں آئیں گے، اور جو برتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو دی تھی، اب اس برتری سے ان کو اس فضیلت سے اتارا جا رہا ہے، اور وہ فضیلت اب بنو اسماعیل کو دی جا رہی ہے۔ بہت سے معجزات ہیں، آپ نے سن رکھے ہوں گے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ، دودھ پلانے کا واقعہ، بنو سعد جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، طائف سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے۔ الحمدللہ میں وہاں گیا، آج بھی بڑی مشکلوں سے وہاں روڈیں بہت اچھی بن گئی، لیکن سواری کا کوئی انتظام نہیں، باقاعدہ کوئی وہ بستی نہیں ہے، لیکن وہ نشانیاں موجود ہیں، وہ کنواں موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو لے جایا کرتے تھے، پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، پانی پلاتے تھے، جہاں بکریوں کو چرایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر، وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا وہ مکان جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے، وہ نشانی کے طور پر وہاں موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں آج بھی طائف کے اندر آپ جب جائیں گے تو بنو سعد میں یہ تمام چیزیں آپ کو محفوظ ملے گی۔ بہرحال وہ ایک الگ واقعہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آنے سے پہلے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں بتلاؤں نسبت کے متعلق، ابو لہب کا نام سنا ہے سب نے، بڑا گستاخ تھا لیکن حضور کا سگا چچا تھا۔ اور عالم کیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس کی ایک باندی تھی، ابو لہب کی ایک باندی تھی، اس نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو تمہارے یہاں بھتیجا آیا ہوا۔ تو ابو لہب اتنا خوش ہوا تھا حضور کی اس آمد پر کہ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اس باندی کو اسی وقت آزاد کر دیا تھا کہ تم نے بھتیجے کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے، تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا گزری، تو اس نے کہا کہ جب دوشنبہ کا دن آتا ہے، جس دن آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو ہم نے اپنی شہادت کی انگلی کے اشارے سے اپنی باندی کو حضور کی آمد کی خوشی میں آزاد کیا تھا، تو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں جتنا سوراخ ہوتا ہے اتنا مجھے اس دن پانی پلا دیا جائے۔ اب بتلاؤ، صرف ایک نسبت تھی کہ حضور علیہ السلام کو آزاد، حضور کی آمد کی خوشی میں باندی کو آزاد کیا تھا، لیکن بعد میں حضور کی مخالفت کی جس کی وجہ سے جہنم میں جلا۔ اب اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اتباع کرے گا، حضور کے نقش قدم پر چلے گا، حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقوں پر چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا اکرام کا معاملہ فرمائے گا، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا معاملہ فرمائیں گے، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سرخروئی کا معاملہ فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے معجزات کا ظہور ہو گیا۔ چنانچہ ایک فارسی کے شاعر نے کہا آپ کے متعلق، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن کہ تو تنہا داری۔ حسن یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس لیے اس شاعر نے کہا حسن یوسف علیہ السلام کا حسن، ان کی خوبصورتی۔ دم عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مٹی کی چڑیا بنائی جاتی تھی اور اس کے بعد وہ اس پہ پھونک ڈال دیتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتی تھی۔ مادر ذات کوئی نابینا ہوتا تھا اور اس کی جو ہے
آنکھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ کوئی بیمار ہوتا تھا، اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ جب وہ اپنا دائنا ہاتھ اپنے بغل میں لے جاتے تھے اور جب نکالتے تھے تو سورج کی طرح وہ ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ تو اس شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن کہ تو تنہا داری۔ جتنے معجزات، جتنی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کو، الگ الگ رسولوں کو، الگ الگ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ تمام خوبیاں اللہ نے جمع فرما دی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ تمام نبیوں کے معجزات ایک طرف، اور تمام نبیوں کو اللہ نے الگ الگ معجزات دیے، اور وہ تمام معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں، ایک وقت آیا مقام ٹی میں کہ قوم نے کہا موسیٰ پانی نہیں، پیاس لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عصے اور لاٹھی کو جب پتھر پر مارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے فنفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر ہے اور جنگ میں ہے، پانی ختم ہو گیا، پورا مجمع پکار رہا ہے اللہ یا رسول اللہ، پانی ہے اللہ کے رسول، پانی ہے اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل پانی نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہمارے مشکیزوں میں پانی نہیں، ہمارے برتن پانی سے خالی ہو گئے، جانور بھی پیاسے ہیں، ہم لوگ بھی پیاسے ہیں۔ میرے دوستو، وہاں اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اگر پتھر پر لاٹھی مارتے ہیں تو پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ آئے دیکھیں ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا معجزات دیے۔ حضور نے فرمایا مشکیزوں میں چمڑے کا برتن ہوتا تھا جس میں پانی رکھا جاتا تھا، نچوڑو اور ایک برتن میں کچھ پانی لے کر آؤ۔ جب سارے مشکیزیں نچوڑے گئے تو تھوڑا سا پانی نکلا، وہ پانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک اس برتن کے اندر رکھا، اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کو جاری فرما دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پانی جاری ہو گیا، حضور نے فرمایا اپنے برتنوں کو بھر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ حضور نے فرمایا جانوروں کو پلا دو، ہم نے اپنے جانوروں کو پلا دیا۔ آقا نے فرمایا خود پی لو، خود پی لیا۔ سارے برتن بھر گئے، جانوروں نے پانی پی لیا، تمام صحابہ نے پانی پی لیا، اور اس کے بعد میں پانی کے چشمے جاری ہیں انگلی مبارک سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک وہاں سے نکالا، پانی بند ہو گیا۔ تو وہاں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پتھر سے پانی جاری ہو سکتا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، آپ کی انگلیوں مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جاری فرما دیا۔ اسی لیے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن کہ تو تنہا داری۔ وہاں پر منہ سلوہ کی مانگ کی تھی بنی اسرائیل نے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن سے بچاؤ کے لیے مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودی جا رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک ہے۔ صحابہ اکرام نے جب اپنی بھوک کی شکایت کی کہ آقا اب تو کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، حکم تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خندقیں کھودی جائیں، اور وہ فرماتے ہیں صحابہ کہ اب تو کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، بھوک کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پتھر لگ رہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے تھے اس زمانے میں عرب میں، جس کے اندر ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، تو اس پتھر کو جب باندھ لیا کرتے تھے تو پیٹ کے اندر ٹھنڈک پہنچتی تھی اور اس کی وجہ سے کھڑا ہونا ان کا آسان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ منظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ امام الانبیاء ہیں، اپنے صحابہ اپنے شاگردوں کو یہ حال دیکھی۔ حضرت جابر نے جب یہ منظر دیکھا کہ آقا، پھر آقا نے، بعض لوگوں نے لکھا کہ آقا نے جب اپنی چادر ہٹائی تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر تڑپ گئے
کہ امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات، جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ان کے صحابہ اور خود اس پیغمبر کا حال یہ۔ چنانچہ وہ اپنے گھر میں گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے، کہا ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے۔ بکری کا بچہ ذبح کیا اور آٹا گوندھا، کہا آٹا گوندھو، اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کی دعوت ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کھانا کتنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت جابر کی سنی، جو دھیرے سے کان میں کہی تھی تاکہ لوگ نہ جان سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بھئی آج سب کی جابر کے یہاں دعوت۔ اب وہ بے چین ہو گئے، اب کیا ہوگا، تھوڑا سا کھانا ہے، اب ہوگا کیا؟ بھاگے بھاگے گھر آئے، اہلیہ سے کہا تو اہلیہ نے کہا آپ نے سب کی دعوت کی، وہ تربیت یافتہ تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا میں نے تو حضور سے کہا تھا کہ آپ کی ابو بکر، یہ ہم کہہ رہے ہیں ابو بکر و عثمان علی، یہ چند صحابہ جو آپ کے ساتھ رہتے ان کی دعوت، لیکن حضور نے اعلان فرما دیا۔ تو ان کے اہلیہ نے فرمایا کہ پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر وہاں منہ اور سلوہ نازل ہو سکتا ہے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لائے، اپنا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہانڈی کے اندر ڈالا جس میں گوشت تھا، اور اس کے بعد میں ان کی اہلیہ سے کہا روٹی پکاتے جاؤ، اور حضور اپنے دست مبارک سے نکال کر تھوڑے تھوڑے صحابہ آتے گئے اور سالن نکال کر دیتے رہے۔ سینکڑوں صحابہ نے کھا لیا، اور کھانا جتنا تھا، جتنا گوشت پکا تھا اتنا باقی رہا۔ تو اللہ نے الگ الگ معجزات الگ الگ نبیوں کو دیے تھے، وہ تمام معجزات اللہ نے جمع فرما دیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کہ وہاں اگر منہ اور سلوہ نازل ہو رہا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعاب دہن کی برکت سے چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو کافی کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ ربیع الاول، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع عربی میں کہتے ہیں بہار کو، تو جس مہینے میں حضور تشریف لائے تو اب اندھیرا ختم ہو گیا، اجالے کی بہار آ گئی۔ نبی تشریف لائے، ظلم ختم ہو گیا، انصاف کی بہار آ گئی۔ نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، غربت ختم ہو گئی، مالداری کی گویا بہار آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول، پہلی بہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مبارک مہینے میں اپنے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ حضور کی پوری زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کے بہار آ گئی، اور قیامت تک جو آنے والا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا، اس کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ حضور کی تعلیمات ہی ایسی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضور کی ولادت باسعادت آج 10 تاریخ ہے، کل 11 تاریخ ہے۔ کچھ چیزیں عزم کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں ارادہ کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں طے کرنے کی ہیں، کہ دیکھو ابو لہب نے حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی باندی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغل اس کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم طے کریں گے کہ انشاءاللہ حضور کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، حضور کے لائے ہوئے دین کو نہیں چھوڑیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے، جتنا ہو سکے گا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، یہ طے کر لیں گے کہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے پورے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سجائیں گے، تو میرے دوستو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بنا دے۔ تو یہ ربیع الاول جو بار بار آتا ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں عزم کرو۔ موجودہ دور کے حالات میں ہم ارادہ کریں کہ سیرت کی روشنی میں اللہ نے کیا فرمایا تھا اپنے نبی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. اور قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کی صفت کو بھی بیان فرمایا, رحماء بینہم, صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کرنے والے تھے. لیکن افسوس اس تعلیمات سے اتنا ہم دور ہو گئے کہ اگر ہمیں لڑنا ہے تو آپسی میں لڑنا ہے, اختلاف کرنا ہے تو آپسی میں کرنا ہے, نیچا دکھانا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو دکھانا ہے. طے کرو کہ ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے, انشاءاللہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک, آپ کی آمد کے مبارک مہینے سے کچھ چیزیں عزم کرنے والی ہیں. ہم اپنے جسم کو منور کریں گے, اپنے دل اپنے جسم کو سجائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے, تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. یہ کچھ معجزات تھے, انشاءاللہ جو ہے وہ یہ موضوع کچھ دن تک چلتا رہے گا, لیکن بہرحال عزم کرنے کا. آج صبح ایک بات آئی تھی, مثال کے طور پر آج ہماری صورتحال یہ بحیثیت من حیث القوم, پوری امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے کہ میرے دوستو, گندگی کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں, گالی گلوچ کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں. ہماری جو صورتحال بنا دی گئی ہے دنیا کے اندر کہ سب سے لڑاکو اور فوراً جذبات میں آ جانے والی اور اپنے ہوش کو کھو دینے والی اگر کوئی قوم ہے تو ہم اور آپ ہیں. اس سوچ کو میرے دوستوں لوگوں کی بدلنا ہے, اس سوچ کو بدلنا ہے, طے کرنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی. آپ تو لوگوں کے لیے رحمت تھے, تو ہم بھی لوگوں کے لیے رحمت بنے. اور اس وقت خاص طور پر ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کے حوالے سے اس رحمت والی صفت کو ہم بھی اپنائیں, اور اس کے بعد میں انسانیت کو بھی ہم رحمت کا پیغام دیں. ایک صحابی ہے, مسلمان ہو گئے, مکہ مکرمہ کے اندر دو لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں غزوہ بدر کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو چودراہٹ ختم ہو گئی, بدر میں ہماری تو تلواریں بیکار ہو گئی. تو صفوان نے کہا کہ اگر میں تھوڑا سا مالدار ہوتا تو میں بدر کا بدلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا. تو دوسرا ایک اس کا ساتھی تھا, اس نے کہا کہ تمہارے بچوں کی کفالت ہم کریں گے, تمہارے بچوں کی کفالت ہم کریں گے, تمہارے بچوں کی شادیاں ہم کریں گے, تمہارے بچوں کے کاروبار کا انتظام ہم کریں گے. چنانچہ اس نے تلوار لی, اور تلوار لینے کے بعد میں مکہ مکرمہ سے نکلا, اور نکلنے کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچ گیا. اور مدینہ منورہ جب پہنچا تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوان سے ملاقات ہوئی. حضرت صفوان ان کو پہچان گئے, سیدنا عمر ابن خطاب پیچھے سے گردن پکڑی اور لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا. اب صفوان کے جو ذہن میں تصور تھا وہ یہ تصور تھا یہ تو محمد ابن عبداللہ ہے, مکہ کے لوگوں کے تو یہی ذہن میں تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے. حضور نے فرمایا صفوان کیسے آنا ہوا؟ کہنے وہ ہمارا بیٹا اصل میں بدر میں گرفتار ہو گیا تھا تو اس کو چھڑانے کے لیے آئے. کہنے یہ تلوار کیسی تمہارے ہاتھ میں؟ تو وہ کہنے لگے تلوار تو ایسے راستے میں حفاظت کے لیے لے کے آئے تھے. ان کے ذہن میں کیا تھا؟ یہ محمد ابن عبداللہ ہے. حضور نے فرمایا صفوان سچ بول لو؟ کہنے ہاں سچ بول رہے. تو حضور نے فرمایا کہ مکہ میں تم دونوں لوگوں نے آپس میں کیا معاہدہ کیا تھا؟ تمہارے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ اور تم نے اپنی اس تلوار کو زہر میں بجھایا تھا, اور اس کو لے کر کیا تم ہمارے قتل کے ارادے سے نہیں آئے تھے؟ اب جب یہ بات صفوان نے سنی تو ان کو پتا تھا کہ یہ بات ہمارے اور اس کے درمیان راز تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیونکہ یہ بات ہم دونوں کے علاوہ تیسرا نہیں جانتا ہے, اور یہ بات اللہ نے اگر آپ کو بتلائی ہے تو ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اس نے ابھی تک حضور کو دیکھا تھا محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے, اور جب آپ نے اس کو یہ بات بتلائی پھر اس نے حضور کو دیکھا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے, اور فرمایا جب محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کو اس کے دل میں اندر اتار دیا. اس لیے میرے دوستو ربیع الاول کا مہینہ عزم کرنے کا مہینہ ہے, اور جو ہے وہ کچھ ارادہ کرنے کا مہینہ ہے. جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے, کسی شاعر نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے, کہا جب کفر نے فتنے پھیلائے
کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، آپس میں لڑائی کرتے تھے نا، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، مکہ کی زمین اور عرش کہاں، سفر معراج کا واقعہ، مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں۔ جب سفر معراج کو رکھیں گے تو تصور کو یہ شعر سمجھ میں آئے گا، مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، چاند کے 2 ٹکڑے حضور نے کیے، عورت کو حیا کی چادر دی، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا۔ کفار مکہ حضور کے مشن کو روکنا چاہتے تھے، شاعر نے کیا کہا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی، آئندہ انشاءاللہ اسی طریقے سے کچھ ترتیب وار بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔